اور یہ تمام طرح کے رسومات کرنا یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، یہ شیعوں کا مذہب ہے، اور شیعہ ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہے، شیعہ کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، شیعہ سے نکاح جائز نہیں ہے، شیعہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور آپ سنی ہیں، آپ اہل سنت والجماعت ہیں، آپ کے سر میں جو نہیں رینگنی چاہیے، آپ جو 40واں کے لیے اٹھے اس کو جوتا مار کے آپ بیٹھا لیے۔ حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، بہت دکھ کے ساتھ، درد کے ساتھ، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، انہیں طوطا کی طرح رٹا دیا گیا ہے، انہیں سمجھا دیا گیا ہے، انہیں بتا دیا گیا ہے کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ، ان 2 کے علاوہ تیسری کوئی عید نہیں ہے۔ پھر نہ جانے کیوں محرم الحرام کے اندر لوگ تعزیہ بناتے ہیں اور لوگ ڈھول پیٹتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، گانا گاتے ہیں، یا علی یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، اور ہر وہ کام کرتے ہیں جو اس کی نفسانی خواہشات ہوتی ہے، جس سے اس کا بدن تھڑکتا ہو، جس سے اس کو مزہ ملتا ہو۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کے نام پر کیا جاتا ہے، شہداء کربلا کی محبت کے نام پر کیا جاتا ہے، نواسہ رسول کے محبت کے نام پر کیا جاتا ہے، عشق رسول کے نام پر کیا جاتا ہے، اور عاشق رسول بنتے ہیں۔ نماز غائب، بے پردگی، بے حیائی، کروڑوں روپے کے مال نقصان، وہ قوم جس کے پاس ڈھنگ کی قاعدے کی یونیورسٹی نہیں ہے، جس کے پاس میڈیکل کالج نہیں ہے، جس کی غربت افلاس حد درجہ نیچے ہے، کوئی ایسی جمعہ مسجد نہیں ہوگی جہاں جمعے کے باہر کوئی بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آتا ہوگا۔ کسی ٹرین میں چلے جائیے، کسی بس میں چلے جائیے، کسی راہگیر پر چلے جائیے، کہیں چلے جائیے، آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کو مانگتا ہوا نظر آئے گا۔ اس قوم کے لاکھوں کروڑوں روپے ایسے ہی برباد کر دیے جاتے ہیں تعزیہ کے نام پر، تہوار کے نام پر، اور غضب بالائے غضب، ستم بالائے ستم یہ کہ اس تعزیہ داری کی وجہ سے اس سال جو سوشل نیٹ ورک پر ویڈیوز آئی ہیں اس میں کئی ایک ویڈیوز ایسی ہیں کہ اتنا لمبا بنایا گیا ہے تعزیہ کہ وہ تعزیہ کرنٹ کے بجلی کے تار سے ٹکرایا ہے، اور اس کی وجہ سے جتنے عاشق رسول اور جتنے حسینی نیچے تھر تھر کود رہے تھے اور جتنے ناچ رہے تھے وہ سب موت کی نیند سو گئے اور وہ سب کے سب مر گئے۔ ذرا سوچئے اللہ کے ہاں کیا منہ دکھائیے گا، اللہ کے ہاں آپ کے پاس کیا جواب ہوگا، اللہ کے ہاں آپ کا مقام کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کیا جواب دہ ہوں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ایک واقعہ نہیں کئی ایک واقعہ ہے جو تعزیہ کو لے کر کے لوگ دریا میں گئے ہیں بہانے کے لیے اور وہیں ڈوب گئے ہیں، تعزیہ کو لے کر کے بجلی ماری ہے کرنٹ اور وہیں جا کر کے جل بھن گئے ہیں۔ یہ ہم غیروں کے تہوار میں اس قسم کا دیکھا کرتے تھے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی ہے۔ غیر کو ہم سمجھایا کرتے تھے، غیر ہم کو ہم سبق سکھایا کرتے تھے، غیر کو ہم بتاتے تھے، اور آج ہمارے اندر وہ باتیں آ گئی ہیں کہ غیر میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مسلمان تعزیہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، تعزیہ کو چومتے ہیں اور ان سے منتیں مانگتے ہیں، اور یہ تصور کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر داخل ہیں، وہ ہماری آواز کو سن رہے ہیں، ہماری مرادیں پوری کر رہے ہیں، اور وہ ہم سے خوش ہیں، اور وہ ہم پر رحمت برسائیں گے، وہ ہم کو مالدار کر دیں گے، وہ ہم کو اولاد دے دیں گے۔ یہ سب باتیں اسلامی عقیدے کے خلاف۔ اور دوسرا ستم یہ ہوا کہ اس تعزیہ داری کی وجہ سے کئی جگہ لڑائی ہوئی اور کئی جگہ پتھراؤ ہو گئے، کئی جگہ تعزیہ کو چھوڑ کر کے لوگ بھاگے، اور کتنے نوجوان بچے ایسے ہیں جو ابھی جیل کی سلاخوں میں، کتنے گھر ایسے ہیں جو ویران پڑے ہیں، کتنے دکان ایسے ہیں جو بلڈوزر کے حوالے ہو گئے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھر کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ یہ کیوں کیا آپ نے؟ یہ اپنے آ بیل مجھے مار، یہ خود آپ کا اپنے ہاتھ کا کیا ہوا ہے بھائی۔ آپ کو کس نے کہا تھا؟ کس مذہب نے اجازت دی تھی؟ کس شریعت نے اجازت دی تھی؟ کون مولانا نے آپ کو فتویٰ دیا تھا؟ کسی بھی مسلک سے ہوں، اگر آپ سنی ہیں یعنی اہل سنت والجماعت ہیں تو پھر آپ کو کوئی اجازت نہیں دے سکتا ہے۔ یہ تعزیہ بنانا، یہ ماتم کرنا، اور یہ نوحہ خوانی کرنا، یہ رونا گانا، یہ سبیلے لگانا، اور یہ تمام طرح کے رسومات کرنا، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، یہ شیعوں کا مذہب ہے، اور شیعہ ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہے، شیعہ کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، شیعہ سے نکاح جائز نہیں ہے، شیعہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور آپ سنی ہیں، آپ اہل سنت والجماعت ہیں،
آپ سنی مسلمان ہیں، آپ کے مذہب کے اندر، آپ کے مسلک کے اندر، آپ کے مشرق کے اندر، آپ کے مکتب فکر کے اندر یہ ہرگز جائز نہیں ہے، پھر آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ کم از کم جو ہوا اس کو بھول جائیے، لیکن آئندہ عزم کر لیجئے کہ خدا کے لیے ہم ایسا نہیں کریں گے۔ آگے 40واں آ رہا ہے، آپ کے سر میں جو نہیں رینگنی چاہیے، آپ جو 40واں کے لیے اٹھے اس کو جوتا مار کے آپ بیٹھا لیے، آپ کھڑے ہو جائے لاٹھی لے کر کے کہ اگر کوئی داہا بنایا، اگر کوئی تازیہ بنایا، اگر کوئی ڈھول پیٹا، اگر کوئی تلوار بھانجا تو ہم اسے ماریں گے، ہم اسے توڑیں گے، ہم اسے زدکوب کریں گے اور ہم اسے کیفر کردار تک پہنچائیں گے، کیونکہ 4 نوجوانوں کے ناچنے کی وجہ سے بستی ویران ہو جاتی ہے، 4 نوجوانوں کے تازیہ گھمانے کی وجہ سے بستی کے اندر دنگا فساد مچ جاتا ہے، 4 نوجوانوں کی وجہ سے وہ بیچارے معصوم اور بے گناہ لوگ جیل کے اندر چلے جاتے ہیں، ان کے نام FIR ہو جاتا ہے اور وہ پولیس کی ضرب و ستم کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، ہر قسم کی تکالیف انہیں جھیلنا پڑتا ہے، جبکہ تعزیہ کا اسلام سے، شریعت سے کوئی دور تک تعلق نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم، اب تو ہوش کے ناخن لیجئے، اب تو جاگیے، اب تو اپنے روپے پیسے کو صحیح مصرف میں استعمال کیجئے، اپنی جوانی کو صحیح چیز میں استعمال کیجئے۔ آپ لاٹھی بھانجیے نا، آپ کو کون منع کیا لاٹھی بھانجنے کے لیے؟ کثرت کے لیے، طاقت کے لیے، قوت کے لیے، پریکٹس کے لیے آپ لاٹھی بھانجیے، لیکن تعزیہ کے دن نہیں، 10ویں محرم کو نہیں، 40ویں کے دن نہیں، پورے سال ہے، پورے سال میں آپ جب چاہیے تب ورزش کیجئے، تب کرتب دکھائیے، تب کھیلیے کودیے، منع نہیں ہے اسلام میں لاٹھی بھانجنا، لیکن خاص اس دن یہ منع ہے، خاص 40ویں کے دن یہ منع ہے، خاص وہ دن کیلا کاٹ رہا ہے تو مٹی کوڑ رہا ہے تو پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، خدا کے لیے نماز تو یوں ہی نہیں پڑھتے ہیں، روزہ تو یوں ہی نہیں رکھتے ہیں، جو احکامات ہیں اس کو خود اس پر تو یوں ہی عمل نہیں کرتے ہیں، کم سے کم جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے تو رک جائیں، وہ تو نہ کریں، اللہ کو ناراض تو نہ کریں۔ دعا ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح شجاعت اور بہادری ہمارے اندر داخل فرمائیں، قوت ہمارے اندر داخل فرمائیں، حق بات کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور باطل کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہم کھڑے ہو جائیں۔ دعا ہے اللہ سے، اللہ میں اور آپ کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔